موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ میڈیا سے گفتگو کریں گی۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مریم نواز اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں اور اس وقت عظمہ بخاری بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ پلیز انشور کریں کہ کوئی شور نہ ہو، دھکا نہ لگے، پلیز مجھے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو کل جو میں نے رات کو کچھ فتنہ خان کے سٹیٹمنٹ سنے جس سے پوری قوم جو ہے اس کو افسوس بھی ہے، پوری قوم نے اس چیز کا بہت نوٹس بھی لیا ہے، ایک لہر ہے غصے کی لوگوں اور بالکل ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ ایک بورڈ بنائے دماغی امراض اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا، اسپیشلسٹ کا، کہ ایک بورڈ بنائے دماغی امراض اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا، اسپیشلسٹ کا، جو عمران خان کا دماغی معائنہ کریں، نفسیاتی معائنہ کریں، کیونکہ ان کی جو ان کا دماغی مرض جو ہے، جو اب پاگل پن کی آخری سٹیج پر ہے، ایسے شخص کا پاکستان کے اندر کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جس کا وہ بار بار مظاہرہ کر چکے ہیں۔ میں نے اقتدار کی خاطر کسی بھی شخص کو کبھی اتنا ڈیسپریٹ ہوتے نہیں دیکھا جتنی ڈیسپریشن کا شکار یہ شخص ہے، اور وہ اس اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے جو اقتدار اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کرسی کے چلے جانے پر وہ اتنا دل گرفتہ ہے، اس کے دل و دماغ پر اتنی گہری چوٹ لگی ہے، جو کرسی اس کی کبھی تھی نہیں، جو مینڈیٹ اس کا کبھی تھا ہی نہیں، وہ مینڈیٹ اس نے جو عوام سے چھینا تھا، وہی مینڈیٹ، اور اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر سیاسی طریقے سے وہ مینڈیٹ عوام سے چھینا تھا۔ تو آج وہی مینڈیٹ عوام نے آئینی طریقے سے اس سے واپس چھین لیا۔ تو جس مینڈیٹ کا وہ سوگ منا رہے ہیں، جس کرسی کے سوگ میں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، جس اقتدار کے کھو جانے پر وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے ہیں، وہ اقتدار، وہ کرسی، وہ مینڈیٹ ان کا کبھی تھا ہی نہیں، وہ چھینا ہوا مینڈیٹ تھا، وہ جعلی مینڈیٹ تھا۔ اور یہ پہلا شخص ہے جو اقتدار کے پہلے 30 دنوں میں بری طرح ناکام ہوا، اور اقتدار سے نکل جانے کے بعد، اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی یہ پہلا شخص ہے جو بری طرح 30 دن میں بے نقاب ہوا اور ناکام ہوا۔ اور اس ناکامی کا جو بدلہ ہے، آج وہ ریاست پاکستان سے لینے پر تلا بیٹھا ہے۔ اس ناکامی کا ملبہ وہ آج ہمارے ملک، میرے ملک، آپ کے ملک پاکستان پر ڈالنے کو تیار ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ ملک 3 ٹکڑے میں، خدا نخواستہ 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے 3 حصے ہونے چاہیے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے منہ میں خاک، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ زیک گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے، یا جس ملک سے وہ بلانگ کرتا ہے اسرائیل، یہ اس کا ایجنڈا ہے؟ آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی، میں سازشی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن پہلے کشمیر کے 3 ٹکڑوں کا ایک شوشہ چھوڑا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کو کتنی قربانیاں دے کر لوگوں نے آزاد کرایا تھا؟ آج آپ نے ان سب قربانیوں کی توہین کی ہے۔
اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کبھی کوئی ذرا سا بھی نقصان ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس بات کرنے والے کو، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے، جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں بڑی گہری بات ہے یہ کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں سہا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دیں۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی مثال آپ لے لیں، 3 دفعہ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے۔ ایک دفعہ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے، ایک ایکسپائرڈ اقامے پر نکالے گئے اقتدار سے۔ انہوں نے 2 دفعہ جلا وطنی برداشت کی، ایک جلا وطنی جو سعودی عرب میں تھی جب مشرف تھا، اور دوسری جلا وطنی جو اب ہیں وہ ان کو اپنے وطن سے دور ہے وہ ابھی بھی۔ عمر قید کی سزائیں سنی، جو اٹک قلعہ ہے اس کے زندانوں میں ان کو پھینکا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اس کے ہاتھوں کو جہاز کی سیٹ سے باندھا گیا۔ اس کی بیوی کی وفات ہو گئی، جیل میں وہ تھا، اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے گرفتار کر لیا، اس کی بیٹی کو ڈیتھ سیل میں پھینکا، اس کی ماں کی وفات ہو گئی، ابھی وہ دیار غیر میں تھا، لیکن ہر چیز کے اوپر نواز شریف کی ہر ظلم کو سہ کر ایک ہی آواز آئی، اور وہ آواز تھی پاکستان زندہ باد۔ پیپلز پارٹی پہ آپ آ جائیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں، ان کی شہادت ہوئی، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان کھپے۔ ANP کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں ہوئی، انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سب کی ایک ہی آواز آئی، پاکستان زندہ باد اور پاکستان کھپے۔ آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ میرا اقتدار ہو تو پاکستان کھپے، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان نہ کھپے؟ یہ ہے آپ کی سیاست؟ توف ہے آپ پر، آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، سیاستدانوں نے، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، پھانسیاں برداشت کی ہیں، عمر قید برداشت کی ہے، اپنے پیاروں کی موت برداشت کی ہے، ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ان کو زندانوں میں پھینکا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ان کے سامنے ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان زندہ باد۔ کیونکہ وہ جدوجہد جو تھی وہ پاکستان کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے نہیں تھی۔ اور ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا اپنا سامان اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے، ان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی جس کو اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر، جہادی لیڈر کہہ رہا تھا، وہ اب ضمانتی لیڈر ہے۔ ابھی مجھے کورٹ میں اطلاع ملی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے۔ جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے راہداری کی ضمانت ملے گی کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو تب میں آؤں گا، ورنہ میں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوں، پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عوام کا خون چوس رہا ہوں، عوام کے وسائل پر، خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر؟ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی بات کی، اس کے رول بیک کی بات کی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات انہوں نے آج پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے 21 جون 2021 میں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں HBO کے جو نمائندہ تھا جوناتھن، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو
एटॉमिक प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। और आज जब आपका इक़्तिदार चला गया तो आपने डीन्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान का क्या हक है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उस एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर? जब वो एटॉमिक प्रोग्राम का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। अचानक एक दिन सो के उठे होंगे बरतानिया में तो पता चला होगा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया है। आपको किसने हक दिया है कि जिस एटमी पाकिस्तान के लिए सियासतदानों ने कुर्बानी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसकी कीमत सियासी चुकाई, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, उसकी सियासी कीमत चुकाई, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कुर्बानियां दी। आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें, अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी लें? और फिर कहा कि फौज सही फैसले करे वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हमने भी फौज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन सिर्फ तनकीद मस्बत की है, इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक़्तिदार के लिए नहीं की, अपनी ज़ात के लिए नहीं की, बल्कि अपनी ज़ात को मुसीबतों मुश्किलों में डालकर वो एक सिमत दुरुस्त करने के लिए की है। और आप उनको कह रहे हैं सही फैसले करें वरना आप तबाह हो जाएंगे। सही फैसले आपकी नज़र में क्या है? क्या आरटीएस बिठाएंगे तो ठीक बात है? क्या है सही फैसले आपकी नज़र में? आरटीएस बिठाना सही फैसला है? आप अपने अलावा पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देना सही फैसला है? मुखालिफिन से इंतकाम लेना सही फैसला है? आपके इक़्तिदार को दवाम देना सही फैसला है? आपके मुखालिफिन को मारना सही फैसला है? आप इकॉनमी की, पाकिस्तान की मईशत की, गरीबों की, हर चीज की आप तबाही करें, उस पर खामोशी इख्तियार करना सही फैसला है? आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया के ममालिक से लड़ा दें अपनी बेवकूफियों की वजह से और अपनी नालायकी की वजह से, और चुप साध लेना सही फैसला है? या अगले इलेक्शन की जो आप धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और उस पे जो आपने इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उस पे चुप साध लेना सही फैसला है? और वो आइन का साथ दे रहे हैं तो वो गलत फैसला है, इमरान खान का साथ दें तो वो सही फैसला है? जो सिपा सालार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सालार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। जब आपने आइन तोड़ा तो अदलिया ने 12 बजे रात को अदालत खोली और आपके खिलाफ फैसला आया, आपकी आइन शिकनी के खिलाफ फैसला आया। उस वक्त रोज रोना धोना की अदालतें अच्छी हैं, अच्छी नहीं हैं, 12 बजे मेरे लिए क्यों खुली, मैंने क्या किया? भाई आपने आइन तोड़ा था, उसके जजा में आपके गले में हार डालने नहीं बनते। और आज आप उनसे कह रहे हैं, उनको सियासत में घसीट रहे हैं अदलिया को कि मेरा लॉन्ग मार्च नहीं हो पा रहा तो मेरी मदद करो और मेरा लॉन्ग मार्च कराओ। मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सरहदों की रखवाली है। और अगर आपने अपनी गंदी सियासत की खातिर, अपनी कुर्सी की हवस की खातिर अगर आपने उनको सियासत में घसीटने की कोशिश की या आपने उन पर अटैक किया तो आपको सबसे पहले इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से निपटना होगा।
جو شہیدوں نے خون بہایا ہے، جو غازیوں نے خون بہایا ہے، پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے، اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا، ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تم اور اس سب میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے ایک چینل جس کا نام ARY ہے، جس نے عمران کی گندی سیاست کو، اداروں پر حملے کو، پاکستان پر حملے کو جس نے سپورٹ کیا، جس نے اس انتشار میں اس کا ساتھ دیا، جس نے اس فتنہ پھیلانے میں اس کا ساتھ دیا، جس کے اینکرز اوپر سے لے کر نیچے تک سوائے ایک یا دو کے انہوں نے سیدھے حملے کیے ہیں اداروں کے اوپر، وہ ARY چینل بھی اتنا رسپانسبل ہے جتنا رسپانسبل عمران خان ہے۔ تو پاکستان کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور آپ کے فتنے سے بچا کون ہے؟ مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، جس کے ساتھ عمران خان نے کوئی تعلق نبھایا ہو، جس کو عمران خان نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ آپ ان کے والدین سے شروع ہو جائیں، ان کی بیویوں سے شروع ہو جائیں، ان کے بچوں سے شروع ہو جائیں، ان کے دوستوں سے شروع ہو جائیں، ان کے محسنوں سے شروع ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں، عدلیہ سے شروع ہو جائیں، ان کے کارکنوں پر بات آئے گی۔ کارکنوں کو بھی دھوکہ دے کر چلے گئے، اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے۔ وہ انتظار کرتے رہے، یہ بنی گالہ گرفتاری کے ڈر سے اور رانا ثناء اللہ کے ڈر سے واپس بھاگ گئے۔ یہ کیسا انقلاب تھا جو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے گھروں سے نکلا ہی نہیں، دبک کے بیٹھا رہا۔ خوشی ہے مجھے کہ عوام نے اس فتنے اور فساد اور انتشار کو پہچان لیا۔ کوئی ایسا شخص ہے، دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے دھوکے سے محفوظ ہوگا، جس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوگی، 50 لاکھ گھروں کی بات ہوگی، 3 دن میں، 9 دن میں، 12 دن میں، 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات ہوگی، لانگ مارچ، فیلڈ لانگ مارچ کی بات ہوگی کہ میرا جہاد ہے، میں نکل رہا ہوں۔ وہ لوگوں نے دیکھا وہ جہاد ہیلی کاپٹر میں لٹکا ہوا تھا اتنی دیر۔ تو کون ہے جو آپ کے دھوکے سے، آپ کے شر سے بچائے پاکستان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیا، پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی طرف کر لیا، پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کی طرف کر لیا، پاکستان کی افواج کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کر لیا۔ کل پڑھے ذرا جو ڈسینٹ نوٹ آیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، انہوں نے آپ کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے۔ وہ آپ کے خلاف وہ ڈسینٹ نوٹ نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ ہاں آپ نے عدالت عظمیٰ کی حکم عدولی کی، آپ نے اس کے آرڈرز کی وائلیشن کی، آپ خود جانتے بوجھتے آپ ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو پہنچنے کی ہدایات دیتے رہے مسلسل، میڈیا پہ سب دکھائے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ثبوت ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ یہ سارا شر آپ کا پھیلایا ہوا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنی ذہنی بیمار نے کسی نے اپنا بدلہ جو ہے وہ اس طرح سے آگ لگا کر لیا ہو، پاکستان کو آگ لگا کر لیا ہو کہ میری حکومت نہیں ہے تو میرا گھر جل جائے گا، پاکستان کو آگ لگ جائے گی، اللہ نہ کرے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت نے یہ درخت جلائے ہوں، کسی نے گرین بیلٹس کو آگ لگائی ہو۔ اتنی تکلیف ہے آپ کو اقتدار کھو جانے کی؟ تو ہم نے تو کئی دفعہ اقتدار کھویا، اللہ تعالیٰ کے عوام نے پھر اقتدار دیا۔ آپ کی کیا سیاسی جدوجہد ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں سیاست کہتے کس کو ہے، جدوجہد کہتے کس کو ہے۔ آپ کی ساری سیاست تخریب کاری ہے، اور اس تخریب کاری کا راستہ پوری قوم کو مل کر روکنا ہوگا، ورنہ یہ تخریب کاری پاکستان کو خدا نخواستہ خراب اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ جو شخص اقتدار میں رہتے ہوئے پاکستان کی تباہی تھا، بربادی تھا، اور اچانک آج ان کو یاد آ گیا، 4 سال کے بعد نیند کھل گئی، 4 سال کے بعد اچانک ہوش آ گیا
کہ جی ڈالر اوپر چلا گیا ہے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو جس کے پاس اقتدار تھا, کرسی تھی, طاقت تھی, ایک پیج کی طاقت تھی, ہر ادارہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کسی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا, اس کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. اس کے پاس فل اتھارٹی بھی تھی, اختیار بھی تھا, وقت بھی تھا, اور وہ پیس آف مائنڈ بھی تھا کہ اگر یہ چاہتا تو قوم کی تقدیر بدل سکتا تھا. لیکن اس وقت کیا بات ہوتی تھی؟ ڈالر ایک یہ واحد شخص ہے 75 سال میں جس اکیلے کے 3.5 سال میں ڈالر جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا. یعنی کہ 80 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی اور روپے کی قیمت گر گئی. اور آج آپ کو روپے کی قیمت یاد آ رہی ہے کہ جب روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے, پاکستان تباہ ہوتا ہے. اور اپنے دور حکومت میں جب آپ اختیار میں تھے, اقتدار میں تھے, اس وقت آپ کیا کہتے تھے کہ او ہو میں تو صبح بنی گالا میں سو کے اٹھا تو مجھے پتا چلا, ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ میں یہاں پر آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا. تو آج آپ کو اچانک آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ یاد آ گئے, آج آپ کو لوڈ شیڈنگ یاد آ گئی ہے. تو قوم کو یہ بتاؤ کہ لوڈ شیڈنگ آج تمہاری وجہ سے. پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 2-3 سال میں زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لے آئی. نئے منصوبے لگائے. لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو ہائیڈل پہ اور کوئلے سے چلنے والے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان سے چلنے والے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس تھے 3000 میگا واٹس کے, وہ تم نے بند کر دیے کیونکہ تمہیں کسی کے کہنے پہ سی پیک کے پروجیکٹس کو تمہیں بند کرنا تھا. تم کسی ایجنڈا پہ تھے. اور اس کے بعد تم نے ٹائم پر ایل این جی نہیں منگوائی, تم نے آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں کی, جس کے وجہ سے آج پاکستان میں اتنی بری لوڈ شیڈنگ ہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو وقت لگے گا. پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ فراگوگی سے جو بنی گالا تک سیدھی مال گاڑی چلتی تھی نا, اس کے بند ہونے کی تکلیف ہے آج عمران خان کو, کہ وہ جو مفت کی پیسہ لگا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. آج اقتدار جانے کی تکلیف ہے آپ کو. تو یہ جو لمبے پریسز آپ کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں جس میں عوام کے اچانک مسائل آپ کو یاد آ گئے, ان کی نشاندہی کرتے ہیں, تو اس کی آخر میں یہ بھی بتایا کرے لوگوں کو کہ ان تمام مسائل کا جو جڑ ہے اس کا نام ہے عمران خان. یہ تمام مسائل جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کا ذمہ دار ہے عمران خان. وہ بھی بتایا کرے ذرا لوگوں کو. تو میں میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ اب اسٹیبلش اگر چیز ہو گئی ہے کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے, شر پھیلانا چاہتا ہے, اگر یہ شخص فساد چاہتا ہے, انتشار چاہتا ہے, اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے, لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں, اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے. یا تو کہو لوگوں کو کہتا ہے تمہارے بچے باہر ہیں, اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بچے باہر ہیں تو اس کے بچے کیا فیصل آباد میں یا میاں والی میں فصلیں لگا رہے ہیں؟ اس کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, لوگوں کو یہ فساد کے نام پر جہاد کا سبق دے رہے ہیں اور اپنے بچے باہر بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے بچے فالتو آئے ہوئے, عوام کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں. میں تو نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں, میں اڈیالہ جیل میں رہ کے آئی ہوں. میں نے 5 سال عمران کے اقتدار کا اس کے انتقام کا سامنا کیا. لاؤ اپنے بچے ذرا. تمہیں تو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگے, ابھی تو قانون حرکت میں نہیں آیا تمہارے, تم تو ابھی تک لاڈلے ہو. تو میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ خدارا ایک ذہنی مریض, نفسیاتی مریض کے جو تقریریں ہیں, پاکستانی قوم کو جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے, اینارکی پھیلانے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے, برائے مہربانی ان تقریروں کو دکھانے سے اجتناب کریں. اور پھر میں پاکستان کے تمام دانشوروں کو, اوپینین میکرز کو, اوپینین لیڈرز کو, خواتین کو, حضرات کو, انٹلیکچوئلز کو, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات آج کہنا چاہتی ہوں, اسپیشلی پاکستان کی ینگر جنریشن کو, چاہے وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوں یا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز ہوں. میرے ساتھ کھڑے مت ہوں, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے مت ہوں. خدارا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھلے میری سپورٹ نہ کریں, گورنمنٹ کی سپورٹ نہ کریں, پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ موقع ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کو بچانا ہے اس فتنے سے, اس شر سے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ موقع لوز کر دیا تو مشکلات ہو جائیں گی. پھر
مریم نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا تھا اور بعد میں آپ بہت پچھتاتے رہے، تو اس پر کیا احتیاطی تدابیر کریں گی نئے نیب کے چیئرمین کی تقرری کے لیے؟ دیکھیں، میں تو نہیں پچھتائی، جس نے ظلم کیا پچھتا تو وہ رہا ہے۔ آج ان کو اپنی فیس سیونگ کی فکر ہے، ان کو سیف ایگزٹ کی فکر ہے، مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ جتنا انہوں نے 4 سال میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور 4 سال میں اقتدار سے نکلنے کے بعد جتنا عمران خان کو بولنے کا موقع ملا ہے، قوم کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں اور اس کی زبان پہ کیا غلاظت ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، منہ میں غلاظت ہے، منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ تو جو عمران خان نے جس کو مہرہ بنا کے یوز کیا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، پچھتانا ان کو چاہیے، میں بالکل نہیں پچھتا رہی۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ 4 سال سے میں اس عدالت میں آ رہی ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہچان ہو گئی غلط اور صحیح کی۔ جی میم، یہ بتائیے گا کہ پاکستان یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ISI کے لوگوں نے مل کے کہا کہ اس طرح کے فیصلے دیں اور اس طرح کے فیصلے دیں۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں کسی جج کو سمری ٹرائل کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی مجھے بات پتا کر رہا ہوں، ان کی اپیل میں اب حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کیونکہ وہ پیش ہوگی، تو اب موجودہ حکومت کیا ان کے خلاف وہاں اٹارنی جنرل کو پیش کرے گی؟ میں حکومت سے ضرور بات کروں گی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف دینے سے عزت بڑھتی ہے، عزت میں کمی نہیں آتی۔ انصاف نہ دینے سے عزت میں کمی آتی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے خبر دی ہے اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ تحریک انصاف میں ڈیفیکشن آنے والا ہے، جو پہلے کیس تھی، میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی تھی آج۔ اس مارچ سے پہلے ڈیفیکشن آنے والا ہے، وہ اطلاعات ہیں موجود ہیں۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ میڈیا کے جو بڑے نام ہیں، وہ نام بڑے ہیں اس وقت، وہ رابطے میں ہیں، ہاں یا نام میں تصدیق کر سکتی ہیں؟ جی رابطے میں ہیں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی تعداد رابطوں میں، اسپیشلی لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جھوٹے خط والے بیانیے نے، پہلے عمران خان کی نالائکی نے، نااہلی نے جو معیشت کا حال کیا، اس سے ہماری تباہی ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم حکومت سے نکلے تو جو اس نے جھوٹے خط کا، انٹرنیشنل سازش کا یہ بیانیہ بنایا، اس سے جو جماعت کو نقصان ہوا، اس سے جو ہمیں سیاسی نقصان ہوا، اس کے وجہ سے ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اور اس تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ کل عمران خان صاحب نے خود ٹھونک دی ہے، جب انہوں نے پاکستان کے اوپر 3 ٹکڑے کہہ کر حملہ کیا، پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کی، جب انہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا، تو اس پاکستان دشمنی کے ساتھ نہ کوئی کھڑا ہوگا، نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان کا ذاتی بوجھ ہے، یہ اس کا ذاتی گند ہے، اس کو کسی کو بھی، چاہے وہ تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس قسم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہیے۔ میں بالکل یہ چاہوں گی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، سختی سے نوٹس لیں، اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اس قسم کا جو تخریب کار ہے، اگر اس کو بولنے کی آزادی ہوگی تو وہ اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے گا، جس کا جو ملک ہمارا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، میں نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ سب نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ سب نے اپنے بچوں کو یہاں رکھنا ہے۔ تو اس ملک کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سب کے اوپر ہے۔ جی بس نیب کا چیئرمین کیسا ہونا چاہیے؟ نیب کا چیئرمین ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا، ہم نے کسی کے اوپر جھوٹے کیسز نہیں بنانے، ہم نے کسی کو صرف اس لیے اٹھا کر بند نہیں کرنا کہ وہ میری حکومت کے خلاف جلسے کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، میری حکومت کے خلاف، میری نالائکی اور ناکامی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ نیب کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو میرٹ پہ فیصلہ کرے، اگر کیس میں دم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پہلے کہتے تھے ہم فیس میں ہی کیس دیکھتے ہیں، تو الٹا تھا، وہ فیس دیکھتے تھے، کیس نہیں دیکھتے تھے۔ تو اب ہمیں ایک ایسا نیب کا چیئرمین چاہیے جو فیس نہ دیکھے، کیس دیکھے، اور اگر کیس میں دم ہے، اگر کرپشن کی ہے، اگر فرا گوگی نے ملک کو لوٹا ہے اور اس کا سارا مال جو ہے وہ پنکی پیرنی کو پہنچایا ہے، تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔